الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی بعض صورتوں کو بعض دیگر صورتوں پر، بعض آیتوں کو بعض دیگر آیتوں پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ خاص اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور کرم ہے۔ اس میں کسی انسان کی اپنی خواہش، اپنی طلب، اپنی لالچ کا دخل نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جیسی چیز چاہتا ہے بناتا ہے، اور ان میں سے جس چیز کو چاہتا ہے اپنے لیے اس کا انتخاب کر لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے انسانوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، حتیٰ کہ حیوانوں میں بعض حیوان پر فضیلت بخشی ہے۔ جو اہمیت شریعت کی نظر میں گھوڑے کی ہے کسی دوسرے اور جانور کی نہیں ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی گردن میں، گھوڑے کی پیشانی پر قیامت تک کے لیے خیر ہی خیر لکھ دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی بعض صورتوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، جن میں سب سے افضل صورت سورہ فاتحہ ہے۔ سب سے افضل سورت سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کون حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی اور میں نماز پڑھ رہا تھا، تو ہم نے جواب نہیں دیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے سوال کیا کہ آخر اب تک میرے پکار کا، میری ندا کا جواب تم نے کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، یعنی اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں پکارے تو ان کی پکار پر تم لبیک ہو، اس کا تم جواب دو۔ اس کے بعد فرمایا کہ اے ابو سعید، میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے قبل سب سے افضل صورت بتلاؤں گا، سب سے عظیم صورت اللہ تعالیٰ جو نازل فرمائی وہ صورت تمہیں میں بتلاؤں گا۔ اتنے درمیان میں بات کے اندر آپ مشغول ہو گئے اس درمیان، اور جب مسجد سے نکلنے لگے، مسجد کے گیٹ کے قریب پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے متعلق حضرت ابو سعید نے یہ سمجھا کہ آپ کو بھول ہو گئی۔ تو حضرت ابو سعید نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے قبل میں تمہیں ایک ایسی صورت بتلاؤں گا جو قرآن مجید کی سب سے عظیم صورت ہے۔ آخر وہ صورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب۔ وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور احسان کے، بطور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں دی ہیں، اور قرآن عظیم آپ کو ہم نے دیا ہے۔ اور اس سے مراد کیا ہے؟ یہ سورہ فاتحہ، قرآن مجید سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کا نام فاتحۃ الکتاب ہے، بلکہ 15 سے زائد اس کے نام ہیں سورہ فاتحہ کے۔ سورہ فاتحہ ہے، ام القرآن ہے، حتیٰ کہ القرآن الکریم ہے، سورہ شفا ہے، سورہ کافیہ ہے۔ تو اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے۔ یہ سورت کی
فضیلتوں کا ذکر میں آپ کے سامنے تفصیل سے نہیں رہی ہے کہ مجھے اس سورت سے متعلق بعض ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں جو قابل توجہ ہیں. یہ ایک ایسی سورت ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر نمازی کے اوپر نماز میں پڑھنا واجب قرار دیا. ذرا اس سورت کی اہمیت سمجھیں کہ انسان الف لام میم سے لے کر کے والناس تک پورا قرآن پڑھ لے جائے ایک رکعت میں اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی. اور قرآن کا ایک لفظ بھی نہ پڑھے, صرف سورہ فاتحہ پڑھ لے, اس کی نماز ہو جائے. اب آپ اندازہ لگائیں سورہ فاتحہ کی کیا اہمیت ہے, اتنی فضیلت بخشی ہے. بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت سے بہتر کوئی دوسری سورت نازل فرمائی ہی نہیں ہے. نہ تورات کے اندر اس سے بہتر کوئی سورت ہے, نہ انجیل میں اس سے بہتر کوئی سورت ہے, نہ قرآن مجید میں اس سے بہتر کوئی سورت ہے. بلکہ اس سورت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب اس سورت کو نازل فرمانا ہوا, جیسا کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی اور مکمل سورت یہ ہے جو نازل ہوئی ہے, اس سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کی چند آیتیں نازل ہو چکی تھیں, وَيَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ کی ابتدا کی چند آیتیں نازل ہو چکی تھیں, یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اس سورت کی چند آیتیں ابتدا کی نازل ہو چکی تھیں. لیکن مکمل طور پر, کامل طور پر جو سورت نازل ہوئی سب سے پہلے وہ کون سی سورت تھی؟ سورہ فاتحہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک اوپر سے کوئی آواز آتی ہے, کھڑکھڑانے سے دروازہ کھلتا ہے. حضرت جبرائیل نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو پہلی بار کھل رہا ہے, آج تک وہ دروازہ کبھی نہیں کھلا. آسمان کا یہ وہ دروازہ ہے جو پہلی بار کھل رہا ہے, آج تک کبھی یہ دروازہ کھلا نہیں تھا. اور اس سے ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے جو آج تک زمین کے اوپر کبھی بھی نہیں آیا ہے. اس فرشتہ زمین پر وہ فرشتہ آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام کرتا ہے اور کہتا ہے ابشر بنورین, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو نور کی خوشخبری سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دو نور عطا کر رہا ہے. اسی لیے سورہ فاتحہ کے ایک نام سورۃ النور بھی ہے. سورہ فاتحہ کا ایک نام کیا ہے؟ النور. کیوں اللہ تعالیٰ نے اسے نور قرار دیا؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ابشر بنورین, خوشخبری ہے دو نور کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے. اس سے پہلے کسی نبی کو وہ نور نہیں عطا کیے گئے, کسی نبی کو وہ نور عطا نہیں کیے گئے. اس دو نور ہیں, اس کے اندر ایک دعا ہے جو لفظ بھی پڑھ کر کے آپ دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ اس دعا کے اندر آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یہ کون دو نور ہے ساتھیو؟ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں. سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں ہیں. اور اس سورت کی وہ اہمیت ہے کہ اگر آپ کسی سانپ کے ڈسے ہوئے, بچھو کے ڈنک مارے ہوئے انسان جو زہر سے پریشان ہو, اگر اس کے اوپر کوئی ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ کر کے دم کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے شفا دے گا. صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک فوجی ٹولی بھیجی کسی مہم پر. وہ لوگ واپس آ رہے تھے تو ایک گاؤں یا ایک محلے یا کسی چشمے کے اوپر جہاں اہل بادیہ کا علاقہ تھا وہاں مسلمانوں کو ٹھہرنا پڑا, لیکن وہاں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی. تو اس جگہ رہنے والوں سے ان لوگوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے کھانے کا کچھ انتظام کر دیں, لیکن وہ لوگ اس قدر بخیل تھے کہ انکار کر دیا. کچھ بخالت اور کچھ مسلمانوں سے عداوت اور نفرت اور دشمنی, جس کی بنیاد پر انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا. ہوا کیا کہ ابھی مسلمان وہاں سے ہٹ کر کے جا کر کے تھوڑی دور وہاں پر آرام کر رہے تھے, رات کا وقت تھا کہ اچانک ان کا جو امیر تھا
ان کا جو سردار تھا اسے بچھو نے ڈنک مار دیا، اور بچھو نے ڈنک مارا تو وہ سخت پریشان ہوا، قریب تھا کہ اس کے زہر کے اثر سے وہ مر جائے، بہت سے جتن کیے، بہت سے طریقے اپنائے، وہ آیا جھاڑنے کے لیے، وہ آیا منتر کرنے کے لیے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آخر میں لوگوں نے کہا کہ دیکھو وہ لوگ جو آئے ہیں جو کسی نبی کا دعویٰ، نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، آیا ان کے پاس بھی کوئی منتر ہے کہ نہیں منتر ہے؟ جاؤ، ہو سکتا ہے وہاں تو شفا مل جائے۔ تو وہ لوگ بھاگے ہوئے آتے ہیں، صحابہ کرام سے عرض کیا تو ابو سعید خدری نے بیان فرمایا کہ میں اس طریقے سے، ہمارے پاس منتر تو ہے لیکن مفت میں وہ میں کام نہیں کروں گا۔ بھائی کیا لوگ، یہاں تک کہ معاملہ طے ہوا کہ تم لوگ ہمیں اگر 30 بکریاں دو، کتنا؟ 30 بکریاں دو تو ہم وہ دم کرنے کے لیے تیار ہے، ورنہ ہم دم نہیں کریں گے۔ اس لیے کہ اب تک ہم بھوکے تھے، کھانا مانگ رہے تھے تم سے، تو تم لوگوں نے کھانا نہیں دیا، لہذا مفت میں ہم بھی تمہارے کسی کا نہیں آئیں گے۔ معاملہ کتنے پر طے ہوا ساتھیوں؟ 30 بکریوں پر۔ وہ لایا گیا، حضرت ابو سعید خدری وہاں پر گئے، سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے تھے، اس پر دم کرتے جاتے تھے، سورہ فاتحہ پڑھتے جاتے دم کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ تھوڑی ہی دیر میں اس کا زہر اتر گیا، اس کا زہر اتر گیا، اور جو معاملہ طے ہوا تھا ان لوگوں نے 30 بکریاں دے دی۔ اب صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ہم لوگوں نے بکریاں لے تو لی ہیں، لیکن آیا ہمارے لیے یہ جائز تھا بھی کہ نہیں؟ ناجائز تھا۔ قرآن پڑھ کر کے ہم نے بکریاں لی ہے نا، اور اس سے شرط لگا لی ہے، آیا ہمارا یہ دم کرنا اور یہ شرط لگانا جائز تھا کہ نہیں جائز تھا؟ ساتھیوں یہ ہے ایمان کی نشانی کہ مومن کوئی بھی کام کرے جس کے بارے میں شرعی حکم معلوم نہیں ہے تو کیا کرے؟ اس پر عمل کرنے سے پہلے اس کے بارے میں سوچے، پوچھے کہ آیا شرعی حکم کیا ہے اس سلسلے میں۔ یہاں تک کہ اب آپس میں اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں جائز ہے ہمارے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اولاً تو ان کا حق بنتا تھا، ہمارا حق بنتا تھا ان کے اوپر کہ ہمیں کھانا کھلائیں، لیکن نہیں کھلائے، تو اگر ہم نے اس بہانے ان سے لے لیا تو کیا برا کیا؟ کوئی کہتا تھا نہیں آپ نے لیا تو ہے لیکن قرآن پڑھ کر کے لیا، لہذا آپ کے لیے جائے۔ آپس میں یہ معاملہ طے تھا، لیکن فیصلہ کون کرنے والا تھا؟ اور ہم لوگ ہوتے کر لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے پورا قصہ سنا، تو قصہ سن کر کے آپ نے مسکرا دیا، آپ نے مسکرایا، کہا کہ یہ بتاؤ تمہیں پتا کہے چلا کہ یہ جھاڑ پھونک والی آیت سورت ہے، یعنی ہے تو حقیقت میں ایسی، اس کا یہ فائدہ لیکن تمہیں بتایا کس نے ہے؟ کہا کہ شوق سے کھاؤ وہ بکریاں، اگر ان میں سے تمہارے پاس کچھ ہے میرا بھی حصہ اس میں لگا دو، تاکہ انہیں مزید اطمینان ہو جائے کہ ہاں بھائی اس کے کھانے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی زہریلے جانور کے ڈسے ہوئے یا کاٹے ہوئے پر پڑھ کر کے دم کر دے تو انشاءاللہ اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ ساتھیوں یہ سورت ہے تو اتنی اہم، میں اس کی اہمیت سورہ فاتحہ کی اور اس کے فضائل پر مکمل طور پر ہم نے روشنی نہیں علی صرف اشارہ کیا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ سورت کو ہم میں کا ہر شخص پڑھتا ہے، ہر شخص تقریباً یاد کیے ہوئے ہے، لیکن آیا اس سورت کے اندر یہ خوبی ہے کہاں سے آئی ہے؟ یہ خوبی کتنے لوگ ہیں جو اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہی نہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں پڑھتے وقت اس کے اوپر توجہ نہیں دیتے، اور کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے بھی ہیں توجہ بھی دیتے ہیں، لیکن ان آیتوں کا مقتضا کیا ہے، ان آیتوں کا تقاضا کیا ہے، یہ آیتیں ہم سے کس بات کا تقاضا کرتے اس پر توجہ نہیں دیتے۔ اس لیے یہی چند باتیں میں آپ کے سامنے اس سورت سے متعلق رکھنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو ہے کہ سورت کا آسان لفظوں میں ہم اور آپ ترجمہ سن لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام جہان کا، صرف انسانوں کا نہیں، انسانوں کی دنیا کا، حیوانوں کی دنیا کا پالنے والا ہے۔
ابھی میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا. تمام جہان کا پالنے والا، حتیٰ کہ بڑے جانور کو بھی روزی دیتا ہے اور چھوٹے جانور کو بھی روزی دیتا ہے. آپ تعجب کریں گے، بعض جانور اس قدر چھوٹے ہیں کہ آپ اگر ان کی آنت کا پتہ لگانا چاہے، پتہ نہیں اس میں کے اندر آنت ہے بھی کہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، ختم ہو رہا ہے کھانا ان کو. ہے وہ صحیح نہیں صحیح؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے پرورش کر رہا ہے. تو الحمدللہ ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا پالن ہار ہے. الرحمن الرحیم، اس کی خوبی تو یہ ہے کہ تمام جہان کو پالتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اس کے باوجود اس کی رحمت یہ ہے کہ الرحمن الرحیم پھر بھی لوگوں پر رحم کر رہا ہے. شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی لوگوں کو روزی دے رہا ہے. اس کی زمین پر رہتے ہیں، اس کا دیا پانی پیتے ہیں، لیکن گن دوسرے کا گاتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم کر رہا ہے. صرف یہی نہیں کہ یہاں رحم کر رہا ہے، بلکہ الرحیم آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ مومنوں کے اوپر. اور یہی نہیں ہے، آخرت پر رحم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا 99 حصہ بھی باقی رکھا ہے. صرف ایک حصہ اس دنیا میں نازل فرمایا ہے، بلکہ 99 حصہ رحمت کے باقی رکھا ہے. کہاں رحم کرے گا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں پر رحم کرے گا. مالک یوم الدین. لیکن یہ نہ سمجھو کہ اگر اس دنیا میں اللہ نے جن کو نعمتیں دی انہوں نے شکر کیا، اللہ کا یہ شکر ادا نہیں کیا، ہر ایک کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ایسی بات نہیں ہے. اس دنیا میں رحمت تو کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس دنیا میں کیے کہ اس کو بدلا. اچھا کیا ہے تو اچھا بدلا، برا کیا ہے تو فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اس دن کسی کی حکومت اور بادشاہت نہیں چلے گی. کس کی بادشاہت چلے گی؟ وَالْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ. حکومت اس دن کس کی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اس لیے اے اللہ تبارک و تعالیٰ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم ان مجرموں میں نہیں بننا چاہتے جو تیرا دیا ہوا رزق تو کھاتے ہیں لیکن گن دوسرے کا گاتے ہیں، تیری نافرمانی کرتے ہیں. ہمارا حال تو ہے کہ ایاک نعبد، اے اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھے سے مدد چاہتے ہیں. ہم کسی کی عبادت، اپنی عبادت کا کوئی بھی حصہ، اپنی عبادت کی کوئی بھی قسم ہم کسی اور کے لیے خاص صرف تیرے لیے ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم تیری عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک کہ تیری مدد ہمارے شامل حال نہ رہے. اس لیے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھی سے مدد چاہتے ہیں. لہذا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر لے جا. جو راستہ تیری رضامندی کا ہے، جو راستہ تیری رحمت کا سبب بنے، جو راستہ ہمیں تیری جنت کی طرف لے جائے، اس راستے کے طرف ہماری رہنمائی کر. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر آپ نے انعام کیا ہے، جن کے اوپر آپ نے اپنا فضل و کرم کیا ہے. جیسے آپ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین اور نیک لوگ ہیں. ان لوگوں کے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کر. غیر المغضوب علیہم، غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جس پر آپ کا غضب نازل ہوا، جن پر آپ ناراض ہوئے، جن کو آپ نے پھٹکارا اپنے دروازے پر سے. ولا الضالین، اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں. ذرا بھائی اگر گنجائش ہو تو کچھ آگے چلے آئے تاکہ بعد میں آنے والے بھائیوں کے لیے جگہ ہو جائے. تھوڑا سا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. ساتھیوں، اختصار کے ساتھ اس سورت کا یہ ترجمہ تھا. اب مجھے اس سورت سے متعلق آپ کے سامنے 6 یا 7 باتیں رکھنی. کتنی؟ اور اس سورت میں کیا
تو اس نقطے پر آپ لوگ غور کر لیں، پورا قرآن اٹھا کر کے دیکھیں، پورے قرآن میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کی 7 آیت ہونے پر علماء کا اتفاق ہو۔ صرف سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے جس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ سورہ بقرہ کی 7 سورہ فاتحہ کی 7 آیت ہے۔ صرف سورہ فاتحہ ہے ایسی صورت جس کے بارے میں تمام علماء کا اتفاق ہے، جس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ باقی کسی صورت کے بارے میں اتفاق نہیں ہے۔ سورہ الماعون میں جو ہمارے پاس قرآن ہے اس میں بھی 7 آیتیں، لیکن بعض علماء کے نزدیک اس کے اندر 7 آیتیں نہیں بلکہ 6 ہی آیتیں ہیں۔ لیکن سورہ فاتحہ سے متعلق ہر ایک کا اتفاق ہے کہ اس میں کتنی آیتیں ہیں، اسی لیے ہمیں اس سے متعلق 7 باتیں رکھنی ہیں اگر وقت نے ساتھ دیا تو۔ پہلی بات کیا ہے ساتھیوں؟ پہلی بات سورہ فاتحہ کی اہمیت سے متعلق ہے۔ ہم نے اور آپ نے سورہ فاتحہ کی اہمیت سے متعلق یہ بات سنی کہ اگر پورا قرآن کوئی آدمی ایک رکعت میں پڑھ لے جائے الف لام میم سے لے کر کے والناس تک اور سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ لہذا یہیں سے یہ مسئلہ سمجھ لینا چاہیے کہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے اور ہر ایک کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام ہے تو، مقتدی ہے تو، اکیلے پڑھ رہا ہے تو، جماعت سے پڑھ رہا ہے۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، من صلی صلاة لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج غیر تمام۔ ترجمہ ہے جس نے کوئی بھی نماز پڑھی، من صلی صلاة جس نے ایک بھی نماز ایسی پڑھی، اور کوئی نماز کتنی رکعت ہوتی ہے ساتھیوں؟ 1 رکعت بھی نماز ہے، 1 رکعت بھی نماز ہے۔ گویا 1 رکعت ہی کیوں نہیں پڑھنی ہے، چاہے وہ نماز رکوع سجدے والی ہے یا بغیر رکوع کی نماز ہے، جیسے جنازے کی نماز، کوئی بھی نماز انسان پڑھتا ہے اس کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو فہی خداج، اس کی نماز ناقص ہے، پوری نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ حدیث بیان کی اپنے ساتھیوں کے سامنے تو ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کے صحابی، ہم کبھی امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اقرا بہا فی نفسک یا فارسی، اے فارسی، اے فارس کے رہنے والے، اس سورت کو اپنے دل میں آہستہ آہستہ پڑھو اگر تے امام کے پیچھے ہو، اس لیے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نماز کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ یعنی کس کو 2 حصوں میں بانٹا ہے؟ اور نماز مراد کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ گویا ہم نے نماز کرا دیا آپ نے اس کو کہ کیوں نماز کا بڑا ضروری حصہ ہے یہ، جس طریقے سے سجدہ نماز کا ضروری حصہ ہے، اگر سجدہ کرنے کی استطاعت انسان کو ہے تو بغیر سجدہ کیے اس کی نماز، خواہ اشارے ہی سے سجدہ کیوں نہ کرے، بغیر سجدے کی اس کی نماز چاہے لاکھ نماز پڑھ لے جائے، چاہے پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ لے جائے، اسی طریقے سے آدمی چاہے 10 بار رکوع اور سجدہ کرے، اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے تو اس کی نماز۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ ہم نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے۔ آدھی نماز میرے لیے، یعنی آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے، اور آدھی سورہ فاتحہ میں کتنی آیتیں ہیں ساتھیوں؟ تو آدھی آدھی کہاں سے کتنی ہوگی؟ 3.5 اللہ تعالیٰ کے لیے اور 3.5 اس لیے کہ حدیث میں ہے، آپ جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین، آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، اس کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں، قرآن ہے، قرآن کا ایک حصہ ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، لیکن سورہ فاتحہ کا حصہ۔ اسی لیے نماز میں جہرن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جاتا، حالانکہ پڑھنا جاتا ہے۔ تو جب بندہ کہتا الحمدللہ رب العالمین
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بندے نے میری تعریف کی ہے. اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے کہ سب سے بڑا میں ہوں. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تقسیم ہے. ایاک نعبد میرا حصہ ہے و ایاک نستعین میرے بندے کا حصہ ہے. اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو یہ میرے بندے کے لیے ہے اور اس میں میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگ رہا میں بندے کو دے دوں گا. تو ذرا اس سورت کو پڑھیں لیکن سوچ سمجھ کر کے پڑھیں. تو میں عرض کر رہا تھا اس حدیث سے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ نماز کا ضروری حصہ ہے, امام کا بھی, مقتدی کا بھی, اکیلے پڑھنے والے کا بھی اور جماعت سے پڑھنے والے کا. اور اس سلسلے میں فیصلہ کن حدیث ساتھیوں جو تمام علماء کے نزدیک صحیح ہے, سنن ابو داؤد میں, مسند احمد میں, سنن ترمذی میں حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی. یاد کر لیں حدیث کو, آپ نے ایک بار فجر کی نماز پڑھائی اور ایسا لگا کہ لوگ آپ کے پیچھے نماز قرات کر رہے ہیں, آپ کو قرات کرنے میں بڑی دشواری پیش آئی, اس لیے کہ لوگ بھی آہستہ تھے لیکن ایسی آواز نکل رہی تھی کہ آپ کو دشواری پیش آ رہی تھی. نماز کے بعد آپ نے سوال کیا کیا تم لوگ امام کے پیچھے پڑھتے ہو؟ صحابہ اکرام نے فرمایا ہاں اے اللہ کا رسول ہم تو پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا لا تقرؤوا الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو. کس کتاب میں حدیث ہے ساتھیوں؟ یہ سنن ابو داؤد میں, سنن ترمذی میں, مسند احمد میں اور بہت سی کتب حدیث میں. آپ نے کیا فرمایا؟ سورہ فاتحہ کے علاوہ اور کچھ نہ پڑھا کرو. بلکہ سنن ابو داؤد میں اتنا اضافہ ہے اس لیے کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو پہلی بات سورہ فاتحہ سے متعلق یہ ہے ساتھیوں کہ ہمیں ہر حال میں امام ہے تو, مقتدی ہے تو, امام کے پیچھے ہیں تو, اکیلے ہیں تو, امام موقع دے رہا ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا تو اور نہیں موقع دے رہا ہے تو ہر حالت میں ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے. پہلی بات. دوسری بات, پہلی آیت میں الحمدللہ رب العالمین, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے. ساتھیوں رب کا معنی کیا ہے؟ بس رب کے معنی میں ساتھیوں تین چیزیں پائی جاتی ہیں. میں اسی طرف آپ لوگوں کو رہنمائی کرنا چاہتا ہوں. کیا تین چیزیں پائی جاتی ہیں؟ ایک تو مالک کا معنی پایا جاتا ہے, جیسے رب کعبہ کی قسم. کیا مطلب؟ مالک کی قسم. رب السماوات, آسمان کے مالک کے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. ذرا غور کریں, لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. اللہ ہی کی ملکیت میں ہے, اللہ ہی مالک ہے کس کا؟ آسمانوں کا, زمین کا. جو کچھ آسمان میں ہے, جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے, وما تحت الثری, اور جو زمین کے نیچے اس کا مالک اللہ تعالی. تو رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مالک کے ہوتا ہے, ایک معنی ہے. دوسرا معنی رب کا ہوتا ہے کہ جسے اس میں تصرف کرنے, اس کا نظام چلانے کا حق حاصل ہو. جیسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں رب البیت, گھر کا رب. یعنی کیا مطلب؟ گھر پر جس کی حکومت, جس کی بات چلے, جو گھر میں تصرف کرتا ہے. تو رب کا ایک معنی کیا ہوا؟ یعنی گویا اللہ تعالیٰ صرف زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو چیز ہے صرف اس کا مالک ہی نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر تصرف کرنے والا وہی ہے. کسی دوسرے کو اس روئے
زمین پر ایک ذرے برابر کا اختیار حاصل نہیں، نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو۔ ساتھیوں، لوگ سمجھتے نہیں، غور نہیں کرتے۔ بھلا بتائیے، دنیا کے اندر جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، سب سے افضل مخلوق کس کو بنایا ہے؟ انسان کو۔ اور انسانوں میں سب سے افضل کس کو بنایا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کے بعد نہیں بھائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے افضل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد حضرت ابراہیم۔ ان دونوں کے واقعے پر انسان ذرا غور کر لے ایک بار بس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو دنیا میں دعوت دیتے رہے، لیکن مسلمان گویا ان کے دل کے اوپر ذرہ برابر کا اختیار حاصل نہیں۔ دعائیں کرتے رہے، اللہ نے ان کی دعا اس بارے میں قبول نہیں کی۔ ان کو سمجھاتے رہے، ان کے ہاتھ میں نہیں تھا کہ اپنے باپ کو زبردستی مسلمان بنا لیں۔ حتیٰ کہ اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے ہی منع کر دیا۔ ذرا مجبوری دیکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہ قصے کہانیاں اور فلاں ولی اور فلاں پیر فلاں بزرگ کی جو ہمارے سامنے بنائی جاتی ہے، سب من گڑھت اور دھوکہ ہے ساتھیوں۔ یہ قرآن اور حدیث پر مبنی بات پر ذرا غور کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا؟ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے، تو اس سے برات کا اظہار کر دیا کہ میرا آپ کا کوئی تعلق نہیں، دعا کرنی بھی چھوڑ دیا۔ اور صرف یہی نہیں، صحیح بخاری شریف میں ہے، قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات اپنے باپ سے ہوگی، بڑے پریشان ہوں گے۔ ظاہر بات پریشانی کافروں کو تو وہاں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہے کہ ابا جان، میں کہہ رہا تھا کہ میری بات مان لے، میں آپ کو صحیح راستے پر لے چلوں گا، لیکن آپ نے میری بات نہیں مانی۔ کہا بیٹا آج جو کچھ کہو گے مان جاؤں گا، آج جو کچھ کہو گے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھئے، یہ سوچئے کہ ایک مخلوق افضل سے افضل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے کس قدر مجبور ہے۔ جو لوگ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی حقیقت کو نہیں جانتے ہیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی کو نہیں جانتے ہیں، ان سے ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ذرا دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر کریں گے، اے اللہ تعالیٰ، ہم نے دنیا میں دعا کی تھی کہ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن آپ مجھے رسوا نہ کیجئے گا، میرا منہ کالا نہ ہو قیامت کے دن۔ اور اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ میرا باپ جہنم میں جائے گا۔ ذرا دیکھیں آپ، اللہ تبارک و تعالی کی مشیت میں کسی کو ذرہ برابر حصہ حاصل نہیں ہے ساتھیوں، ذرہ برابر بھی حاصل نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے ابراہیم، ہم نے کافر پر جنت کو حرام کر دیا۔ کافر پر، ذرا ابراہیم اوپر دیکھو تو، حضرت ابراہیم اوپر کی طرف دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باپ کو بدبودار بجو کی شکل میں ذبح کر کے ان کے پیروں کے درمیان میں ڈال دے گا۔ پھر حضرت ابراہیم جب نیچے اپنا سر کریں گے اور باپ کی حالت دیکھ کر کے جب انہیں گھن محسوس ہوگی تو کنارے ہٹیں گے تو فرشتے ان باپ کا پیر پکڑ کر کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ ذرا دیکھیے اسے، اللہ کی شان دیکھیے اور اللہ کے سامنے مخلوق کو دیکھیے۔ یہ میرا اس وقت موضوع نہیں کہ میں آپ کے سامنے مثالوں سے پیش کروں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں اس زمین پر، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کسی کو ذرہ برابر حصہ حاصل نہیں ہے۔ اس زمین کا مختار کون ہے ساتھیو؟ اللہ ہے۔ ایک ذرے کا مالک اللہ نے کسی کو نہیں بنایا ہے۔ اور ہم یہ کرام کہانی کہتے رہیں، بلاد اللہ ملکی تحت قدمی سے یہ ہے ظاہر کہ ہے سارے جہاں پر کیا ہے قبضہ غوث عالم کا، نعوذ باللہ من ذالک۔ غوث عالم آدم تو کسی کو کہنا ہی نہیں چاہیے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، ان کے بڑے احترام کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ اس زمین کے ایک ذرے کے مالک بھی وہ نہیں۔ رب العالمین کون ہے؟ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ رب کے اندر
تین معنی پایا جاتا ہے ساتھیوں، ایک مالک کا، دوسرے تصرف کرنے والے کا، اور تیسرے پرورش کرنے والے کا۔ تیسرے کس کا؟ پرورش کرنے والے کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرورش کا یہ حال ہے ساتھیوں کہ وہ انسانوں کی پرورش کرتا ہے، حیوانوں کی پرورش کرتا ہے، چیونٹی کی بھی پرورش کرتا ہے، بڑے سے بڑے جانور ہاتھی زرافہ اس کی پرورش کر رہا ہے، اور چھوٹی سی چھوٹی چیز اس کی بھی پرورش، اور صرف پرورش ہی نہیں، پرورش کا سامان مہیا کر رہا ہے اور پرورش کا طریقہ بتلا رہا ہے۔ ذرا غور کرے گا، صرف پرورش نہیں کر رہا ہے، جس طریقے سے باپ کما کر کے لایا دے دیا، ماں اپنے بچوں کی پرورش کر رہی ہے، اتنا نہیں ہے، پرورش کا سامان بھی مہیا کر رہا ہے۔ ذرا سوچیں، جو جانور کھاتے اور پیتے ہیں، واللہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ان کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ ہم اور آپ ابھی ماں کے پیٹ سے باہر نہیں آئے ہوتے ہیں کہ ماں کی چھاتیوں میں ہماری اور آپ کی غذا ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے، بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ بھینس کا بچہ، بکری کا بچہ، گائے کا بچہ ابھی زمین پر نہیں آیا رہتا ہے کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج دیتا ہے۔ ذرا سوچیں آپ، یہ اللہ کی ربوبیت کا مظہر ہے۔ اور ساتھیوں ایک نقطے پر اور کریں، صرف یہی نہیں ہے، جو جانور جس جگہ جس ماحول میں رہتا ہے اس ماحول میں اس کی پرورش کیسے ہو، وہ کیسے زندگی بسر کرے، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بھی انسان کو بلکہ جانور کو بتا دیا۔ یہ بتائیے، اگر ہماری طرح کوئی دیہاتی ہے تو اس کو معلوم ہوگا، ہم لوگ بکری پالتے تھے، بھینس، گائے، دیہاتی ہے بھائی، کھیتیار ہے، کسان ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ نہیں؟ ابھی بکری کا بچہ پیدا ہوتا تھا، واللہ ابھی 2-4 منٹ بھی نہیں گزرا ہے کہ وہ اٹھنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنی ماں کی چھاتی ڈھونڈتا ہے کہاں ہے۔ اسے کس نے سکھایا ہے ساتھیوں؟ کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے اس نے؟ سوچنے کی بات ہے، سوچیں آپ۔ اور جو جانور سمندر میں رہتے ہیں، ہم اور آپ اگر تیرنا نہ سیکھیں تو کوئی نہ سکھائے ہمیں اور آپ کو تو ہم اور آپ ڈوب جائیں نہیں ڈوبیں گے، لیکن مچھلی کو تیرنا کون سکھاتا ہے؟ اس کی ماں سکھاتی ہے، کس نے سکھایا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اصل ربوبیت ہے۔ اسی لیے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا فَمَن رَبُّكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب کون ہے؟ تو کہا ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے اس زمین پر رہنے کا، چلنے کا راستہ اور طریقہ بھی بتلایا۔ اور ہم اور آپ پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى، ہدایت یعنی راستہ بھی۔ اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی ایک شان اس سے بھی عظیم ہے ساتھیوں، اس سے بھی عظیم ہے، وہ کیا ہے؟ واللہ حیرت ہوتی ہے، ہم اور آپ تو اس لیے کہتا ہوں یہ سورت پڑھتے ہیں ہم اور آپ، لیکن توجہ نہیں دیتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انس اور جن کو خصوصی طور پر اس دنیا میں جب پیدا کیا ہے تو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے نا، لیکن اس کی یہ اہمیت دیکھیے کہ جس طریقے سے بندہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کا سامان اس کی ماں کی چھاتی میں، اس کی پرورش کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کے دل کو نرم کر دیتا ہے، صحیح نہیں صحیح ہے نا؟ صحیح۔ اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو عبادت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے اور اس کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجا ہے کہ نہیں؟ بغیر اللہ کی ہدایت کے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ہمارا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے کیا کیا ہے؟ ہمیں پیدا کیا ہے اور وہی بھی سیدھے راستہ، الذی هو یطعمنی ویسقین، جو مجھے کھلاتا اور وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا بھی دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، ہمارا رب وہ ہے جو مارے گا اور ہمیں جلائے گا،
والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارے اوپر یہ رحم کرے گا کہ قیامت دن ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی ظلم سے بھاگتے ہیں، سمندر کے کنارے پہنچے تو صبح ہو گئی تھی اور راستے میں ایک جگہ بھٹک گئے تھے۔ فرعون کے لشکر نے صبح ہوتے ہوتے سمندر کے کنارے آ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے جماعت کو پا لیا۔ اب راستے سامنے کیا ہے؟ سمندر ہے، اور پیچھے دشمن ہے، جسے کہتے ہیں فارسی میں نہ جائے رفتن نہ پائے مادن، نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے نہ بھاگنے کی، ہے کہ نہیں؟ آگے جائیں تو سمندر میں اور پیچھے رہ جائیں تو اب کیا کریں؟ یہ ربوبیت پر نہیں ہے۔ وہ لوگ چیخ اٹھے یا موسیٰ انا لمدرکون، اب تو مارے گئے، پکڑ لیے گئے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا تھا ساتھیو؟ بڑے اطمینان سے کہا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے سیدھے راستے پر لے کر چلے گا۔ یہ ایمان دیکھیے، دنیا کے کسی پیمانے پر آپ پرکھنا چاہے آپ نہیں پرکھ سکتے۔ حکم ہوتا ہے موسیٰ انتظار کیا کر رہے ہو؟ تم ایک راستے کی تلاش میں ہو، چھڑی مارو، 12 راستے ہم کھول دیں گے سمندر کے، اور 12 راستے کھل گئے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا ایک مظہر یہ ہے کہ یہی نہیں کہ انسان کے دنیا میں رہنے کا طریقہ بتلاتا ہے، یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کی عبادت کیسے کریں، اس کی رضا کیسے حاصل کریں، اس کی جنت کے کیسے حقدار بنے، یہ طریقہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو نبیوں کی اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جتنی دعائیں ہیں، تقریباً ساری کی ساری دعائیں ربنا 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 سے کر کے شروع ہوتی ہیں۔ اللہم سے بہت کم ہے، یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفور یا ودود، اللہ کے نام نہیں لیے گئے ہیں۔ کون سا نام لیا گیا ہے؟ ربنا 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 ربنا۔ اسی لیے بعض علماء نے قرآن مجید کی چند آیتوں سے یہ مفہوم لیا ہے کہ کوئی بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو 5 بار یا ربی یا ربی یا ربی کہہ کر کے پکارے تو جو دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ 5 بار اگر اخلاص کے ساتھ، دل کے حاضری کے ساتھ اگر 5 بار کہے یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ وہ کہاں سے لیا ہے؟ سورہ آل عمران کے آخری رکوع سے پہلا والا جو رکوع ہے وہ آپ لوگ سوچیں گے ورنہ اگلی مجلس میں بتائیں گے۔ اللہ کل حال، اس لیے کہ بھی وقت نہیں ہے، میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر۔ تیسری چیز ساتھیوں سورہ فاتحہ سے متعلق جو ہے ہمیں غور کرنا چاہیے، مالک یوم الدین۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وہ قیامت کے دن کا، آخر یہ کیوں نہیں کہا کہ دنیا اور قیامت دونوں کا مالک ہے کہ نہیں؟ ہے تو نا مالک نہیں مالک؟ اس دنیا میں کون مالک ہے اور قیامت دن کون مالک رہے گا؟ لیکن صرف یہ کیوں کہا کہ مالک یوم الدین؟ یا بعض روایتوں میں ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ۔ کیوں ساتھیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں جھوٹی بادشاہت کے دعویٰ کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، ہے نا؟ قذافی نے بھی کہا تھا کہ میں افریقہ کا شہنشاہ، صرف شاہ نہیں ہوں بلکہ کیا ہوں؟ میں شہنشاہ ہوں، مالک و ملوک افریقیہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن دنیا میں جتنی بادشاہت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں ان کی بادشاہت باقی رہتی ہے؟ فرعون نے بھی دعویٰ کیا تھا سب سے بڑا میں ہوں، انا ربکم الاعلی، لیکن وہیں پر کیا ہوا؟ غرق ہوا نہیں غرق ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ملوکیت کا جو ظہور اور مالکیت کا جو ظہور قیامت کے دن ہوگا، اس دنیا میں نہیں ہو رہا۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جہاں تمام انسان موجود ہوں گے، جن بھی ہوں گے، انس بھی ہوں گے، حیوان بھی ہوں گے، چرند ہوں گے، پرند ہوں گے، گائے بھینس بکریاں ساری اس میدان موجود ہوگی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ ہر طرف سے سناٹا تھا، کوئی جواب نہیں دے گا۔
طرف سے آواز نہیں آئے گی، نہ دائیں سے نہ بائیں سے نہ آگے سے کہیں سے آواز نہیں آئے گی۔ وہاں ایک بادشاہ نہیں ہوں گے، لاکھوں اور کروڑوں بادشاہ دنیا میں موجود رہے ہوں گے، لیکن کسی کی زبان سے نہیں نکلے گا کہ میں ہوں۔ جب سارے لوگ خاموش رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا للہ الواحد القہار، ایک اکیلے غالب رب کی بادشاہت ہے، کسی اور کی بادشاہت نہیں ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس کے بعد کیا ہے؟ والملک یومئذ للہ، جس دن کوئی کسی کے لیے کچھ بھی کام نہیں آئے گا، نہ نبی نہ ولی نہ پیر نہ پگارے، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے کام نہیں آئیں گے، اور ان کی ماں اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنے خاندان اپنے دوست سے بھاگے گا۔ کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر آدمی کو اپنی شان کے اندر، اپنی مصیبت کے اندر پڑا رہے گا۔ ساتھیوں، اس پر توجہ دینی چاہیے، لہذا اس دن کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ یہی ہے مالک یوم الدین، کہ اس دنیا میں ہمارے کام فلاں بھی آ جاتے ہیں۔ سنن ابو داؤد میں ہے کہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ذرا کان کھول کر کے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سن لیجئے، مائی عائشہ نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس دنیا میں تو ہمارے بڑے کام آتے ہیں، بڑی محبت کا اظہار کرتے ہیں، آیا قیامت کے دن بھی آپ ہمیں پوچھیں گے؟ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، 3 مقام ایسے ہیں وہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ 3 جگہیں ایسی ہیں یہاں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا۔ جب نامہ اعمال تقسیم ہونے لگے گا کہ انسان پریشان ہوگا کہ میرا نامہ اعمال میرے دائیں ہاتھ میں سامنے سے آتا ہے یا پیچھے سے بائیں ہاتھ میں آ جا رہا ہے، اس وقت کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ اور جب ترازو رکھا جائے گا، نامہ اعمال تولے جائیں گے، تو اس وقت بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، یہاں تک یہ معلوم ہو جائے کہ میری نیکیوں کا پلہ بھاری ہے کہ میرے گناہوں کا پلہ۔ اور جب پل صراط پر سے گزر ہوگا تو کوئی کسی کو نہیں، بلکہ نبی کی ایک آواز رہے گی تمام نبیوں کی، کیا کہیں گے؟ اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اے اللہ تعالیٰ بچا لے، اے اللہ تعالیٰ بچا لے، کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں۔ اسی لیے کیا آپ لوگوں نے صحیح بخاری شریف کی حدیث نہیں پڑھا جو حضرت ابو ہریرہ اور دوسرے صحابہ سے ہی مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر آپ نے نبوت کا اعلان کیا، صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے تمام قریش کو، بنو ہاشم کو، بنو عبد المطلب کو، اس کے بعد خاص اپنے چچا، اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی کو پکار کر کے کہا، یا فاطمہ بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ کہاں ہیں وہ ہمارے خیالات کی فلاں پیر صاحب، ان کے ہاتھ پر بیعت ہو جائیں گے تو ہمیں؟ ساتھیوں، کب تک آپ بھول بھلیاں میں رہیں گے؟ کب تک بھولے رہیں گے آپ؟ وہاں نہ شیخ عبد القادر جیلانی کسی کے کام آنے والے ہیں، نہ معین الدین چشتی کام آنے والے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک شفاعت کی اجازت نہیں ملے گی، اس وقت آپ بھی کسی کی شفاعت کے لیے اپنی زبان نہیں کھولیں گے۔ اور گنہگاروں کی شفاعت کی اجازت ملے گی کب؟ یہ ایک سوال ہے، ملے گی کب؟ کب ملے گی؟ جب پل صراط پر سے گزر ہو گیا، جس کو جہنم میں جانا ہے جہنم میں گیا، جس کو پل صراط پار کر کے جنت پہنچا ہو جنت تک پہنچ گیا، اس وقت اس وقت شفاعت حلال ہوگی، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کرے گے اپنے گنہگاروں کے لیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ قیامت کا دن کا مالک ہے، لہذا اس دن کے لیے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔
چوتھی چیز ساتھیوں جو مجھے آپ سے کہنی ہے سورہ فاتحہ متعلق، وہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حسن بصری رحمہ اللہ کے کا قول تفسیر ابن ابی حاتم میں مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 100 سے زیادہ کتابیں نازل فرمائی ہیں آسمان سے، اور ان تمام کتابوں کا خلاصہ 4 کتابوں میں موجود ہے۔ وہ کون ہیں؟ تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ اور ان چاروں کا خلاصہ کہاں پر ہے؟ قرآن مجید میں۔ اور قرآن مجید کا خلاصہ اور اس کی روح کون سی سورت ہے؟ اور سورہ فاتحہ کی روح کون سی آیت ہے؟ جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ کی روح ہے یہ، اسی لیے یہ سورت درمیان میں کیا ہے؟ آئی ہوئی ہے، چوتھی آیت ہے۔ 3 اس سے پہلے ہیں اور 3 اس کے، اور یہ آیت نصف اللہ تعالیٰ کے لیے اور نصف ان کے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس لیے ساتھیوں، ان 2 لفظ کو سمجھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میں آج تفصیل سے آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا کہ عبادت کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کو سمجھنے کی ضرورت کہ عبادت ہے کیا۔ کہیں ہم عبادت کا مفہوم سمجھے نہیں۔ نماز میں تو کہیں اے اللہ تعالیٰ، ہم دوسرے صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور مسجد سے باہر گئے تو ساری باتیں کس کے لیے ہیں؟ محبت بھی کسی کے لیے ہے، توکل بھی کسی کے لیے ہے، دعا بھی کسی سے مانگی جا رہی ہے، چادر بھی کسی دوسرے کے قبر پر چڑھائی جائے، نظر بھی کسی اور کے لیے مانی جا رہی ہے، رکوع بھی کسی اور کے سامنے کیا جا رہا ہے، سجدہ کسی اور کے سامنے کیا جا رہا ہے۔ وہ صحیح کہ نہیں صحیح؟ سمجھنے کی عبادت کیا ہے ساتھیوں؟ اسی لیے ہم نے بڑی تفصیل سے بات ہو کے بیان کیا کہ عبادت 4 قسم کی، اس کو سمجھنا چاہیے۔ دل کی عبادت، زبان کی عبادت، مال کی عبادت اور جسم کی عبادت۔ دل کی عبادت کیا ہے ساتھیوں؟ جی، محبت ہے، خوف ہے، توکل ہے، امید ہے۔ یہ ساری کس سے ہونی چاہیے؟ جو اللہ سے ہو، کسی اور کے لیے یعنی یہ نہیں ہونا چاہیے کسی کی محبت میں پڑ کر کے ہم کوئی گناہ کا کام کرنا۔ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ بہت سے لوگ تو بظاہر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے کہ نہیں کرتے ہیں، کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، لیکن یہاں محبت کا معاملہ آ گیا، بیٹا ناراض ہو رہا ہے، بیوی ناراض ہو رہی ہے تو شریعت کے مخالف کوئی کام، مال کی محبت آ گئی تو جائز ناجائز کی کوئی پرواہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نہیں، یہاں پر توحید باقی نہیں ہے ساتھیوں۔ تو دل کی عبادت جیسے محبت ہے، خوف ہے، توکل ہے، رجا ہے، امید، یہ ساری چیزیں کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اور زبان کی عبادت جیسے دعا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر ہے۔ اسی لیے یا رسول اللہ کا ذکر کیا ہے؟ یہ شرک، یا اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ وہ صحیح نہیں صحیح؟ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اے اللہ، نبی پر درود نازل فرما، ان کے اوپر اپنی رحمت نازل فرما۔ دعا ہے نا، تو کس سے دعا کی؟ اللہ سے کہ نبی سے کی جا رہی ہے؟ نبی کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو دعا یہ کیا ہے؟ زبان کی ذکر ہے، اور دعا، فریاد، یہ سب زبان کی عبادت ہے۔ اور مال کی عبادت کیا ہے ساتھیوں؟ قربانی ہے، صدقہ اور خیرات کرنا ہے، نظر ماننا ہے، چادر چڑھانا ہے، مرغا، بکرا، بھینس۔ یہی تو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن یہ سارے کام کس کے لیے ہو رہے ہیں؟ زکوٰۃ نہیں نکالی جائے گی، لیکن جمعرات کی روٹی ضرور ہے۔ بس صحیح نہیں صحیح؟ مسجد پہ چٹائی نہیں رکھی جائے گی، پھٹی پرانی رہتی ہے۔ بات صحیح نہیں صحیح ساتھ؟ اور بابا کا مزار کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ ساری عبادتیں کس کے لیے کر؟ اللہ کے لیے، اس کے لیے کر رہا ہے۔ تو مال بھی کی عبادت، اسی طریقے سے ہاتھ اور پیر کی عبادت، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، بڑے احترام اور تقدیر کے ساتھ ایسے
اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام آپ کے احترام اور تعظیم میں کھڑے تھے، آپ نے مرحبا کہا بیٹھ جاؤ سب کے لوگ، ہے صحیح کہ نہیں صحیح؟ تو عرض کرنے کا مقصد ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس عبادت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ، اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ لہذا ہر وہ چیز جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، کسی اور کے اختیار میں وہ چیز اگر وہ کسی غیر سے مانگی گئی تو وہ کیا، حتیٰ کہ اگر کسی کے اختیار میں بھی ہے، مکمل توکل اور توحید یہ ہے کسی دوسرے سے اس کا مطالبہ نہ کرے، ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے پر غور کیجئے کہ اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ انہیں کہاں سے، جہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے آگ کے اندھیے پھینکا جا رہا ہے۔ آگ کتنی ہے؟ 1-2 کلو لکڑی ہے، 1-2 کنٹل ہے، مہینوں جمع کی گئی ہے وہ لکڑی، مہینوں جمع کی گئی ہے، اور جب انہیں وہاں سے پھینکا گیا بیچ میں آئے حضرت جبرائیل کہاں اٹھے کہ اے اللہ تعالیٰ تیرا ایک موحد بندہ ہے، ہمیں آپ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ایک پر ماروں تو آپ جا کر کے ان کے ظالموں کے گھروں کو جلا دیں، اور رہتے ہوئے تیرے دیکھتے ہوئے تیرا بندہ آگ میں جلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا کر کے ابراہیم سے کہو اگر تم سے مدد چاہتا ہے، آخر مدد کی طاقت تھی نہیں ابراہیم علیہ السلام، مار سکتے تھے کہ نہیں مار سکتے، لیکن توحید کی تکمیل تھی۔ حضرت ابراہیم سے سوال کیا کہ اے ابراہیم میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں؟ حضرت جبرائیل نے، تو حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ اگر اللہ نے آپ کو بھیجا ہے تو کرو میری مدد، ورنہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، وہی اللہ میرے لیے کافی ہے، وہی اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اگر آپ کا کوئی نوکر نہیں ہے، یا آپ کی خدمت کرنا اس کے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے کہ اس پر وہ خوش ہو رہا ہے، تو کسی سے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بازار سے ایک بیپسی میرے لیے لیا۔ آپ کی ٹوپی وہاں پر گر گئی ہے تو کسی سے یہ بھی نہیں کہنا اٹھا کر کے دے دو۔ اور جن صحابہ سے آپ نے یہ بیعت لی تھی وہ ایسا ہی کیا کرتے تھے، اگر سواری پر ہے چابو گر گیا نیچے تو کسی سے اٹھانے کے لیے کہ کسی سے ہم کیوں مانگیں، کس سے مانگیں؟ اسی اللہ تعالیٰ سے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بڑی اختصار 5ویں چیز کیا رہ گئی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین، وہ راستہ ان لوگوں کا جس پر آپ نے انعام کیا ہے۔ صراط مستقیم کیا ہے ساتھیوں؟ ایمان کا راستہ، اسلام کا، جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو چھوڑا تھا۔ اسی لیے کوئی بھی اختلاف ہو، ہمیں کہیں کہ ہاں بھائی ہمیں عید میلاد النبی منانا ہے، ہم کہیں گے بتاؤ کیا صحابہ کرام نے منایا ہے کہ نہیں منایا ہے؟ اگر منایا ہے تو، اور نہیں تو نہیں۔ اس لیے کہ صراط مستقیم پر اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے صحابہ کرام کو چھوڑا تھا۔ قد ترکتکم علی البیضاء، جیسا کہ مسند احمد میں اور سنن ابن ماجہ میں حضرت ارباد بن ساریہ کی روایت ہے، قد ترکتکم علی البیضاء، ایک صاف راستے پر تمہیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے، میرے بعد اس پر سے ہلاک ہونے والا وہی ہوگا جو بالکل برباد ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد چھٹی چیز ساتھیوں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ساتھیوں یہاں پر 3 چیزیں ہیں، اللہ نے 3 گروپ کا ذکر کیا ہے۔ ایک گروپ وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جن سے پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ دوسرا گروپ وہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی فٹکار اور مار ہے۔ اور تیسرا گروپ وہ ہے جو گمراہ ہے۔ ہمیں آپ کو کس گروہ میں شامل ہونا ہے ساتھیوں؟ محبت کس سے کرنی ہے؟
دوستی کس سے کرنی ہے؟ طریقہ کس کا اپنانا ہے؟ جن پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہوا. وہ کن کا طریقہ ہے؟ نبیوں کا، صدیقین کا، شہداء کا. اور ہمیں اپنی شکل و صورت بھی ویسے ہی بنانی ہے، ہمارا اپنا رہنا سہنا ویسے ہی بنانا ہے. اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کریں لیکن ہماری شکل کیسی ہو؟ یہود اور نصارہ کی طرح ہو تو بتائیے ہم کس راستے پر ہیں؟ سوچیں. آج ہم عید میلاد النبی تو مناتے ہیں، حضرت حسین کا ماتم تو کرتے ہیں، لیکن حضرت حسین کے طریقے کے اوپر ہم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کے طریقے پر ہیں. اور غیر المغضوب علیہم، وہ لوگ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، یہ کون ہیں؟ یہودی ہیں. یعنی جان بوجھ کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ لوگ. سمجھ لیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، پہچان لیا، اور ایسے پہچانا جیسے آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. پھر بھی آپ پر ایمان، تم کے اوپر کیا اللہ کا غضب؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں جو انکار کرتا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور یہودیوں کی مشابہت کر رہا ہے. جیسے جو آدمی یہ تو مانتا ہے کہ نماز ایمان کا، اسلام کا، لیکن نماز نہیں پڑھتا، وہ کس کی مشابہت کر رہا ہے؟ چاہے جتنے عید میلاد النبی کے جلسے منائے کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ نبی کی مشابہت نہیں کر رہا، کس کی مشابہت کر رہا ہے؟ یہودیوں کی مشابہت کر رہا ہے. کون نہیں سمجھتا ہے کہ ہاں گانا اسلام میں حرام ہے، لیکن سنتا ہے کیا مطلب؟ یہودیوں کا حصہ اسے ملا کہ نہیں مل رہا؟ تو غیر المغضوب علیہم ان کا حصہ نہیں، ان کی طرح ہمیں نہ بنانا، ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر آپ کا غضب. ولا الضالین، یہ وہ لوگ ہیں جو انجانے اللہ جانتے نہیں سیدھا راستہ کیا، اس کے اوپر چلے جا رہے ہیں. بلایا جا رہا ہے سیکھو، لیکن سیکھنے کے لیے نہیں. ہم نے باپ دادا کو جس راستے پر پایا اسی راستے پر چلیں گے. یہ کس میں شامل ہے ساتھیوں؟ ولا الضالین کے اندر، گمراہ لوگوں میں شامل. بدعتیں ایجاد کرنے والے، بدعتوں پر چلنے والے، دین کو نہ سیکھنے والے، دین سے دور بھاگنے والے، سنت کو نہ اپنانے والے، سنت کو نہ سیکھنے والے، یہ سارے ولا الضالین نصارے کی مشابہت کر رہے ہیں. تفسیر کسی اور مجلس میں. آخری بات ساتھیوں، سورہ فاتحہ کے خاتمے پر ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آمین کا معنی کیا ہے؟ آخر کس کو کیا قبول کرے اللہ؟ جو دعا آپ نے کی ہے، اہدنا الصراط الذین انعمت غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اے اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر لے چل، ان لوگوں کا راستہ جس پر آپ نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ ناراض ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کے راستے پر بچا جو راستے سے بھٹک گئے ہیں. تو ہمارا آپ کیا کہتے ہیں ساتھیوں؟ اس کی بڑی فضیلت وارد ہے آمین کی. صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور کریں، من الامام فامنوا، جب امام آمین بولے تو جی آپ آمین کب بولیں گے؟ یعنی جب سنیں گے تب تو بغیر سنے بول دیں گے. کیا اذا امن الامام، جب امام آمین بولے، کیا مطلب؟ یعنی جب تم امام کو آمین بولتے سنو. ہے نا صحیح نہیں صحیح؟ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ کوئی کیسے جانے کہ امام آمین بول رہا ہے؟ بھلا بتائیے، یہ میری بات ہے؟ صحیح بخاری شریف میں، صحیح مسلم شریف میں، سنن ابو داؤد، تمام کتب حدیث موجود ہے. اذا امن الامام، جب امام آمین بولے تو تم بھی آمین بولو. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی آمین پر فرشتے بھی آمین بولتے ہیں. تو جس کے آمین بولنا فرشتوں کے آمین بولنے کے مشابہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا. تو آمین بولنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ اب اگر آپ آمین نہیں بولیں گے، نہیں، وہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے. آپ نے فرمایا امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو، اگر کہ آمین وہ نہیں بولتا ہے. بس ہے کہ نہیں؟ لہذا اگر امام صاحب آمین نہیں بھی بولتے ہیں بلند آواز سے، ان کی آمین ہم نہیں بھی سنتے
بولیں گے۔ ساتھیو اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آمین بولنا اور بلند آواز سے آمین بولنا۔ صرف اس سلسلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات بند کرتا ہوں، صرف ایک حدیث۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الادب المفرد، کیا نام اس کا؟ الادب المفرد۔ امام ابن خزیمہ نے ایک کتاب لکھی ہے الصحیح، یعنی اس میں اپنے تحقیق سے ساری صحیح حدیثیں رکھی، کوئی ضعیف حدیث نہیں رکھی۔ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک یہودی آتا ہے اور کہتا السلام علیک یا ابو القاسم، اے ابو القاسم آپ کے اوپر موت ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا السلام علیکم، کیا کہا؟ السلام علیکم۔ آپ نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ وعلیکم، کیا فرمایا؟ وعلیکم۔ حضرت عائشہ نے سمجھا شاید آپ سمجھ نہیں سکے کہ اس نے کیا کہا۔ مجھے بڑا غصہ آیا، کہتی چاہا کہ میں اس کی بات کا جواب دوں، لیکن دیکھا کہ اللہ کے رسول سے بات پسند نہیں آئے گی، لہذا میں خاموش ہو گئی۔ اتنے میں دوسرا یہودی اس کا ساتھی بدبخت آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا ابو القاسم، اے ابو القاسم آپ کے اوپر موت ہو، اور ظاہر یہ کہہ رہا ہے کہ وہ السلام علیکم کہہ رہا ہے۔ آپ نے خاموشی سے اوپر پہ کیا جگہ وعلیکم، کیا فرمایا آپ نے؟ وعلیکم۔ حضرت عائشہ فرماتی مجھ سے بڑا غصہ آیا، سوچا کہ میں جواب دوں، لیکن ہم نے کہا کہ آپ موجود ہیں، بھی ناراض ہو گیا۔ اتنے میں ایک تیسرا یہودی آتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم یا ابو القاسم، نعوذ باللہ من ذالک، اے ابو القاسم آپ کے اوپر سام یعنی موت ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب مجھ سے نہیں رہا گیا، ہم نے کہا کتے اور بندروں اور سوروں کی اولاد تمہارے اوپر موت ہو، اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ تعالیٰ کی فکر تمہارے اوپر، تم اللہ کے نبی سے اس طرح سلام کرتے ہو، اللہ نے سلام نہیں کیا ایسا۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ کیا کر رہی ہے؟ میں عائشہ رک جاؤ، خاموش ہو جاؤ۔ ہم نے کہا اللہ آپ نے سنا نہیں ہے کیا کہہ رہا؟ آپ نے فرمایا تم نے نہیں سنا کہ ہم نے کیا جواب دیا ہے؟ ہم نے بھی کہہ دیا وعلیکم، اور میری دعا بد دعا تو ان کے بارے میں قبول ہو جائے گی، لیکن ان کی بد دعا میرے بارے میں قبول نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو بیان کیا ذرا اس پر غور کریں۔ آپ نے فرمایا ان الیہود قوم حسد، یہودی جو ہیں حسد کرنے والی قوم ہے۔ کون ہے؟ حسد کرنے والی قوم ہے، اور ہمارے دو باتوں پر انہیں بڑا حسد آتا ہے، ہماری دو باتوں پر بہت بڑا کون ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور انہیں یہ نعمت، جبکہ یہ السلام علیکم آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا، آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ السلام علیکم ہی کی نعمت دی تھی، اور جنت میں بھی یہی سلام رہے گا، سلام علیکم بما صبرتم وتحیتهم فیہا سلام۔ ان کا آپس میں سلام کرنا تحیہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں چونکہ گمراہ کر دیا ہے اور ہمیں السلام علیکم کی توفیق بخشی ہے، لہذا ہمارے اوپر حسد کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کس پر حسد کرتے ہیں؟ امام کے پیچھے آمین بولنے کا۔ ذرا ساتھیوں بڑے ٹھنڈے دل سے سمجھیں، ہمارے وہ بھائی بھی جو بلند آواز سے آمین بولنے کے قائل نہیں ہیں، ذرا سوچیں ان سے دو غلطی ہو رہی ہے۔ ایک تو جو لوگ آمین بولتے ہیں ان سے چڑ کر کے، ان پر حسد کر کے کس کی مشابہت کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ سنیں کہ اگر یہودی ہمارا سلام اور آمین سنے نہیں تو حسد کس بات پر کریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ امام کے پیچھے آپ نے کیا فرمایا؟ جیسا کہ مسلمان بڑی صراحت کے ساتھ ہے کہ ہمارے امام کے پیچھے آمین کہنے پر چڑھتے ہیں، تو اگر آمین سنیں گے نہیں وہ تو چڑھیں گے کس بات پر؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آمین یہ نہیں کہ آمین جیسا کچھ چیختے ہیں نا لوگ، نہیں، یہ نہیں ہے آمین۔ جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ مسجد گونج جایا کرتی، مسجد
گونج جایا کرتی ہے۔ تو آخری بات اس سلسلے میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے خاتمے پر آمین بولنا بڑا اہم ہے اور بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ممکن ہے کہ ہم آمین بولیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ساتھیوں ہمیں اس سورت کے سمجھنے اور اس کے مطابق اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مکمل ربوبیت پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنے فضل اور کرم سے اپنی رحمت کے سائے میں رکھ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلائے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائے جو صحیح راستہ بھٹک گئے اور جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔